وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 78 آیات پڑھ لی ہیں. آج 2 آیات مزید پڑھیں گے. 79 اور آیت نمبر 80. فبس ویل ہلاکت ہے لیے الذین ان لوگوں کے یکتبون وہ لکھتے ہیں الکتاب کتاب بیسات ایدی ہاتھ ہم ان کے ثم پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں ھذا یہ من سے عندی پاس اللہ کے لی تاکہ یشترو وہ قیمت لیں یا فروخت کرے بھی ساتھ ہی اسے ثمناً قیمت کے قلیلاً کم. فپس ویل ہلاکت ہے لا لیے ہوں ان کے مما اس وجہ سے کتبت جو لکھا ایدی ہاتھ ہم ان کے واو اور ویل ہلاکت ہے لا لیے ہوں ان کے مما اس وجہ سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں. فپس ویل ہلاکت ہے لیے الذین ان لوگوں کے یکتبون وہ سب لکھتے ہیں الکتاب کتاب بیسات ایدی ہاتھ ہم ان کے ثم پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں ھذا یہ من سے عندی پاس اللہ کے لی تاکہ یشترو وہ بیچیں یا وہ لیں بھی ساتھ ہی اس کے ثمناً قیمت قلیلاً کم. فپس ویل ہلاکت ہے لا لیے ہوں ان کے مما اس وجہ سے کتبت لکھا ایدی ہاتھ ہم ان کے واو اور ویل ہلاکت ہے لا لیے ہوں ان کے مما اس وجہ سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں. واو اور قالو انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی النار آگ الا مگر ایامن دن معدودتاً گنتی کے. قل کہہ دیجئے کیا اتخذتم تم نے لیا ہے عند پاس اللہ کے عہدن عہد وعدہ. فپس لن ہرگز نہیں یخلف وہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ وعدے کے ہو اس کے. ام یا پھر تقولون تم سب کہتے ہو علی پر اللہ کے ما جو لا نہیں تعلمون تم سب جانتے. وہ اور قالو انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی النار آگ الا مگر ایامن دن معدودتاً گنتی کے. قل کہہ دیجئے کیا اتخذتم تم نے لیا ہے عند پاس اللہ کے عہدن عہد وعدہ. فپس لن ہرگز نہیں یخلف وہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ وعدہ ہو اس کا. ام یا پھر تقولون تم سب کہتے ہو علی پر اللہ کے ما جو کہ لا نہیں تعلمون تم جانتے. فویل للذین چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے یکتبون الکتاب بایدیہم جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. ثم پھر یقولون ھذا من عند اللہ انہوں نے کہا
کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت جو ہے وہ لے سکیں، فویل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے بھی، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور اس وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت ہے جو انہوں نے کمایا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، سوائے گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ قل اتخذتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، وعدہ لے لیا ہے، عہد لے لیا ہے، فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ وہ پھر اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو کہ تم خود نہیں جانتے۔ یہودیوں کے ان تمام تر یہ جو انہوں نے کام کیے، اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے معافی کے رستے کھولے، ان کے بعد، اور جو اللہ رب العزت نے نشانی دکھلائیں، ان کے بعد یہ اس کام سے باز نہ آئے کلام اللہ کے اندر تحریف کرنے سے، کلام اللہ کے اندر رد و بدل کرنے سے یہ باز نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ یہ ایک دوسرے کو اس بات سے روکتے کہ تم نبی علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں وہ لوگوں پر کیوں ظاہر کرتے، تاکہ وہ اللہ کے سامنے یہ تمہارے خلاف جو ہے وہ دلیل نہ بنا لیں، حالانکہ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تو ہر چیز جانتا ہے، تم خواہ بتلاؤ یا نہ بتلاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے علماء جنہوں نے انہیں اس رستے پر چلا رکھا ان کے بارے میں بتلایا، فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یہ یہود کے علماء کی جسارت اور اسی طرح خوف الہی سے کہہ لیں کہ بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور پھر بے خوف ہو کر، بلا جھجک، دھڑلے کے ساتھ یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال ان کا جو ہے یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ بہرحال تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے اندر یا وہ دیگر صحائف کے اندر رد و بدل کرنے کے بعد وہ پھر لوگوں کے سامنے، یہود نے یہ کام کیا کہ انہوں نے تورات کے اندر رد و بدل کیا اور لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو مسائل ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف، حالانکہ اس کے اندر رد و بدل کیا گیا۔ تو اس آیت کا جو مستحق ہیں صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تعریف کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کام یہودیوں نے کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سب سے پہلی بات تو جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا اس پر ان کے لیے ہلاکت ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور پھر اس کے ذریعے سے جو انہوں نے کمایا ہے اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ان کا کہنا کیا، رد و بدل کیا، تحریف کیا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے اتخذتم من اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے؟ یہود کہتے ہیں کہ دنیا کی کل عمر جو ہے وہ 7,000 سال ہے، اور ہم ہر 1,000 سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے، کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے، یعنی کہ یہ استفہام جو ہے یہ انکاری ہے، یعنی یہ غلط کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ وہ پھر اپنے اس کے عہد سے جو ہے وہ پھرے گا نہیں، خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روح سے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ وہ اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہود کا یہ کام رہا ہے کہ انہوں نے تحریف کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے چہیتے بنانے کی کوشش کی کہ ہم اللہ رب العزت کے چہیتے ہیں، ہمارے لیے معاویہ ہم جو مرضی اس دنیا میں کریں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، ہمیں چند دن ہی بس آگ چھوئے۔ تو یہ آج کے دور کے اندر اگر ہم تھوڑی نظر دوڑائیں تو ہمارے مسلمان بھی اتنے زیادہ اپنے آپ کو یعنی وہ نرمی کے اندر چلے جاتے ہیں، جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دینا، اللہ نے یہ کر دینا، اللہ نے وہ کر دینا۔ اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدے کیے ہیں، وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ سورۃ البروج کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذلك الفوز الکبیر، جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے ان کے لیے باغات ہیں اور ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت سے اگر امید ہے تو اللہ رب العزت سے خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے اگر ہم امید رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہمیں ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں کسی عمل پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ لیکن یہود جو تھے ان کے اندر یہ خوف نہ تھا، ان کے علماء میں یہ خوف نہ تھا، وہ کتاب الہی کے اندر تحریف کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی اور قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔